الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور چیز اپنے مقصد کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے اس کا مقصد اس کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ پنکھے ہیں اوپر کھڑے ہیں، ان کی ویلیو 10-11 ہزار روپے آج کل مہنگائی کے دور میں ہوگی، لیکن ان کی یہ ویلیو تب ہے جب تک یہ ہوا دیتے رہیں۔ اگر یہ ہوا دینا بند کر دیں اور الیکٹریشین یہ کہہ دے کہ اب یہ اس کی ریوائنڈنگ بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کی ویلیو 10-11 ہزار نہیں ہے، پھر تو یہ لوہے کے بھاؤ کباڑیے کو دے دیے جانے کے قابل ہے۔ اسی طرح بھینس ہے، اس کی قیمت ویلیو جو ہے وہ 3-4 لاکھ روپے آج کل ہوگی، دودھ والی بھینس۔ لیکن بھینس دودھ دینا بند کر دے اور مستقبل میں بھی امید نہ ہو، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کی خدمت بھی نہیں کرے گا، پھر تو گھاس بھی بوجھ بنے گا۔ پہلے تو سب اس کو نہلا رہے ہیں، کوئی اس کو گھاس ڈال رہا ہے، کوئی اس کو ونڈا ڈال رہا ہے، کوئی کچھ ڈال رہا ہے، کوئی اس کو گرمی سردی سے بچا رہا ہے، لیکن جب اس کی یہ کیفیت بن جائے پھر یہ چھری چلا دیا جانے کے قابل ہے۔ یہ کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اللہ کے ہاں ویلیو تبھی ہوتی ہے جب اس کا مقصد حاصل ہو۔ انسان کی ویلیو بھی تبھی ہوگی جب اس کا مقصد حاصل ہو، اور وہ عبادت ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ اگر عبادت میں لگا ہوا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ویلیو نہیں ہے اس کی، پھر چلتا پھرتا جانور ہے یہ۔ لیکن ایک بات اب ذہن میں رکھیں، مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک ڈائریکٹ عبادت ہے، ایک انڈائریکٹ عبادت ہے۔ ڈائریکٹ عبادت کی آپ یوں ڈیفینیشن کر لیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اللہ کے کوئی واسطہ نہیں ہے، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کو ڈائریکٹ عبادت کہتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ عبادتیں بھی ہیں، ایک ہوتا ہے نا کسب حلال بھی عین عبادت ہے، یہ انڈائریکٹ عبادت ہے کیونکہ درمیان میں اپنے پیٹ کا واسطہ آ گیا، اپنے بیوی بچوں کا واسطہ آ گیا۔ اگر ایک ڈاکٹر خدمت خلق کے جذبے سے بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، خدمت خلق کے جذبے سے، عبادت ہے، لیکن انڈائریکٹ عبادت ہے، ڈائریکٹ عبادت نہیں، درمیان میں بندوں کا واسطہ آ گیا۔ اسی طرح میں ایک اور مثال یہ بھی دے سکتا ہوں کہ یعنی کہ محلے سے، گاؤں علاقے سے 2-3 میل کے فاصلے پر کریانے کی دکان ہے۔ اب ایک آدمی دیکھتا ہے محلے والا، بیچارے عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، جاتے ہیں اتنی دور اور کریانے کا سودا لاتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ خدمت خلق کا کہ میں اپنے محلے کے اندر ہی دکان کھول لیتا ہوں، اسی ریٹ پر ان کو یہاں چیزیں دے دوں گا تاکہ دھوپ گرمی سے بچ جائیں۔ بوڑھے ہیں، جانا پڑتا ہے، ان کو میلوں سفر کرنا پڑتا ہے، مفت نہیں دے رہا لیکن اسی ریٹ سے ان کو وہاں اسی جذبے سے دے رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن انڈائریکٹ عبادت ہے۔ تو علماء کرام، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انسان کی جو تخلیق کہتے ہیں نا عبادت کے لیے ہے، وہ ڈائریکٹ عبادت کے لیے ہے، انڈائریکٹ عبادت کے لیے اس کی تخلیق نہیں ہوئی، ڈائریکٹ عبادت کے لیے۔ اس لیے اللہ، ہم یہ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اگر اللہ یہ چاہتے کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، اللہ کو حق تھا، کیونکہ ہمارا مقصد تخلیقی اللہ کی عبادت ہے، اور کون سی؟ ڈائریکٹ عبادت۔ 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، میرا قرآن پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، تو اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر انعام کیا، کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں اپنے پیٹ کے تقاضے، بیوی بچوں کے تقاضے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے ہمیں اللہ نے اجازت دی تھی۔ اب ہم 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ اللہ کو دے دیتے ہیں ڈائریکٹ عبادت کے لیے، باقی 20 گھنٹے ہم جو ہیں وہ 22 گھنٹے جو ہیں وہ انڈائریکٹ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے تو یعنی کہ کسب حلال کر رہا ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کر رہا ہے، تو وہ انڈائریکٹ عبادت ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے تقاضوں کے لیے۔ ایک اگر ہے کاروبار ہے ہی خلاف شریعت، وہ تو ظلم ہے، وہ تو عبادت ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے احکام کے مطابق
وہ جس میں جیسے خدمت خلق کے جذبے کی کئی شکلیں ہیں، وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ عبادت کر رہا ہے، یہ اس کا مقصد تخلیق نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کا دھندا کوئی بھی ہو، چاہے وہ شریعت کے حکم کے بالکل مطابق ہو، انڈائریکٹ عبادت ضرور ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور کرتا ہے، وہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، جب بیوی بچوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب بیوی بچوں کے پاس ہونا بھی عبادت ہے، بیوی سے گپ شپ لگانا بھی عبادت ہے، بچوں کو وقت دینا، ان کو گپ شپ لگانا، یہ بھی عبادت ہے۔ تاکہ یہاں تک لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ فرمایا اگر یہی خواہش غلط جگہ پوری کرتا تو اس کا کتنا بڑا کنٹرول ہے اپنے آپ پر کہ اس نے اپنی غلط نظر کو بچایا، اپنی خواہش کو غلط جگہ سے بچایا اور صحیح جگہ اس نے اپنی خواہش پوری کی، تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، ثواب مل رہا ہے۔ تو بیوی بچوں کے پاس ہونا بھی عبادت ہے، لیکن کیفیت بدل رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تو کیفیت نماز میں بھی اور ہوتی ہے، تو ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ یہ دنیا کا دھندا ہے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا یہ انڈائریکٹ عبادت ہے، لیکن یہ دنیا کا دھندا ہے اور یہ اللہ سے دور کرتا ہے، روحانیت میں تنزلی آتی ہے۔ تو 11 مہینے ہم دنیا کے دھندوں میں چاہے شریعت کے مطابق لگے رہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے ہمارا رمضان کا، حدیث قدسی ہے، رمضان شہری، رمضان میرا مہینہ ہے۔ کئی اس کی وضاحتیں کی گئی، ایک وضاحت یہی ہے کہ اب اس کو میری اس عبادت کے لیے خاص کر دو، وہ ڈائریکٹ عبادت جو تمہارا مقصد تخلیق ہے اس کے لیے خاص کر دو۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ عبادت، نوافل کا اہتمام، تلاوت، ذکر، ان عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام آج کل کے دور میں کرتے ہیں 11 مہینے، وہ 2 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں مہینے کے لیے، تو ان کو ڈیلے کر دے انسان، ملتوی کر دے، بھئی اس مہینے وہ کام نہیں ہوں گے، یعنی کہ جو جائز ہم کام کرتے تھے، ناجائز کام تو فوری چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک وہ کام بھی ہوتے ہیں جو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، ملتوی نہیں کر سکتے، ایسے ضروری کام بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی حل یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کو کم کر دیا جائے۔ اگر کمی کی گنجائش نکلتی ہے، 8 کے بجائے کوئی 7 گھنٹے سے بھی کام چل سکتا ہے، 6 گھنٹے سے بھی چل سکتا ہے۔ اسی طرح اپنا بھی وقت نکالے ڈائریکٹ عبادت کے لیے، اور اپنے ملازموں کا بھی وقت نکالے ڈائریکٹ عبادت کے لیے۔ اس کا یہ ہے کہ اس پر بھی بوجھ کم کر دے، یہ نہیں کہ خود تو اپنے آپ کو فارغ کرے ڈائریکٹ عبادت کے لیے، اس پر بوجھ ڈال دے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات